بہت دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں جو بہت زیادہ قضا ہو گئی ہیں اس کے سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی شخص کی واجب نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اس کے اوپر واجب ہے کہ ان قضا کو ادا کرے، یعنی قضا بجا لائے۔ اور بہت دیکھا گیا ہے کہ لوگ مستحب نماز ذکر ہوئی ہیں، مستحب نمازیں جن کا بہت زیادہ ثواب ہے، لوگ ان کے لیے تو کوشش بھی کرتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور بہت زیادہ سوال بھی کرتے ہیں، لیکن جو اپنی قضا نمازیں ہوتی ہیں ان کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ تو مستحب نماز کا ثواب تبھی فائدہ مند ہے جب واجب نمازیں آپ کی ادا ہو چکی ہوں، کیونکہ مستحب کا حکم اس زیرو کی طرح ہے جو ڈیجٹ کے ساتھ لگتا ہے۔ تو زیرو اگر صرف زیرو ہو تو آپ 10,000 زیرو بھی لکھ دیجئے تو اس کی ویلیو تب تک نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی ڈیجٹ نہ لگی ہو۔ تو یہ ڈیجٹ وہ واجب نمازیں ہیں جس کے ساتھ یہ مستحب نمازیں ڈیجٹ لگ کے، زیرو لگ کے بہت زیادہ ثواب کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو اگر کسی کے اوپر واجب نمازیں ہیں اور اس کی گردن پر ہیں، اس نے ادا نہیں کی ہیں، تو یہ اس مستحب نمازوں کا بھی اس کو کوئی خاص فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اب اگر نمازیں بہت زیادہ قضا ہو گئی تو کیا کرے؟ دو طریقے ہیں۔ ایک تو وہ پہلے حساب کرے کہ بھئی کتنی نمازیں قضا ہیں۔ اس میں ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس تقریباً پورا علم ہے اس کو کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، 4 دن کی قضا ہے، 10 دن کی قضا ہے، 1 مہینے بیمار تھا یا سفر میں تھا نہیں پڑھ پایا، تو یہ تو بہت آسان کام ہے، اس کو پڑھ ڈالے گا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں، کئی برس کی قضا ہے اور صحیح سے پتہ بھی نہیں ہے، یا دیر سے نماز پڑھنے کی طرف متوجہ ہوا اور بالغ ہونے کے بعد سے بہت دیر تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی یا کئی سال تک نماز نہیں پڑھی، تو کیا کرے؟ تو یہاں پر وہ حد عقل حساب لگائے گا کہ کم سے کم اتنی تو میری ضرور قضا ہے، اور ایک زیادہ سے زیادہ حساب لگائے گا کہ اس سے زیادہ بہرحال قضا نہیں ہے۔ تو ایک حد عقل یعنی کم سے کم اتنی ضرور قضا ہے اور اس سے زیادہ قضا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 2 سال کی حتماً میری قضا ہے، لیکن 2 سال 6 مہینے یا 3 سال سے زیادہ نماز میری قضا نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حد عقل والے کو حساب رکھے گا، یعنی جو ایٹ لیسٹ ہماری ہے، یعنی یقین ہے جس کے اوپر کہ یہ تو حتماً قضا ہوئی ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو اس سے زیادہ ہے اس کو اگر بعد میں ہمت کر کے ان کو پڑھ ڈالے تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑھ پائے تو کوئی بات نہیں، لیکن جو ایٹ لیسٹ والا فگر ہے وہ ضرور پڑھے۔ اب کرے تو کیسے کرے؟ 2 سال کی نماز ہے، 4 سال کی نماز ہے، 5 سال کی نماز ہے۔ تو اگر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اکٹھا پڑھنا شروع کریے تو آپ کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا جو آسان طریقہ جو علماء اخلاق ہمیں بیان کرتے ہیں یا فقہ کے علماء بیان کرتے ہیں، اب تو قضا ہو چکی ہے تو اس کو دھیرے دھیرے جیسے قضا ہوئی تھی ویسے ہی دھیرے دھیرے ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ نیت رکھیے کہ ہم سب پڑھیں گے، لیکن آپ ایک دن میں ساری نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے، تو اس طرح کریں کہ ہر دن جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اسی نماز کو ایک بار اور پڑھ لیجئے قضا کی نیت سے۔ مثال کے طور پر نماز صبح کے لیے اٹھے، نماز صبح 2 رکعت پڑھی، بجائے نوافل صبح پڑھنے کے آپ 2 رکعت نماز صبح قضا کی نیت سے پڑھیے، قضا عمری کی نیت سے۔ نماز ظہر پڑھی، 4 رکعت نماز ظہر قضا کی نیت سے پڑھ لی۔ نماز عصر پڑھی، 4 رکعت نماز عصر قضا کی نیت سے پڑھ لی۔ نماز مغرب پڑھی، 3 رکعت نماز مغرب قضا کی نیت سے پڑھ لی۔ نماز عشاء پڑھی، 4 رکعت نماز عشاء دوبارہ قضا کی نیت سے پڑھ لی۔ تو ایک دن میں آپ ایک دن کی قضا پوری کر لیں گے۔ یہ بہت دھیرے دھیرے ہوگا، لیکن کیا ہے کہ 1 سال جب پورا ہو جائے گا اس عمل پہ تو آپ کی 1 سال کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی انسان کی 2 سال کی نماز قضا ہوئی ہے تو 2 سال اس عمل کو کرنے کے بعد اس کی نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ اسی طرح 3 سال 4 سال جس کی زیادہ ہیں وہ بھی اسی طرح۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ہر دن 2 دن کی نماز پڑھیے، 4 دن کی نماز پڑھیے، تو ممکن ہے کہ بہت جلدی ختم ہو جائے، لیکن آپ تھک جائیں گے، ممکن ہے ٹائم نہ نکال پائیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جو اصل عمل ہے اس سے پھر غافل ہو جائیں گے۔ جس طرح وہ قضا ہوئی تھیں اسی طرح وہ دوبارہ پینڈنگ میں رہ جائیں گی۔ دھیرے دھیرے اگر کریں گے تو یہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے ہیں، حالانکہ روزے 1 سال میں 30 ہی واجب ہوتے ہیں، 29 یا 30 ایک مہینے کے ہی روزے واجب ہیں، مگر یہ کوئی اور وجہ سے کوئی روزہ واجب ہو جائے تو اگر روزے انسان نے غفلت میں چھوڑیں اور اب رکھ رہا ہے تو پھر اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دھیرے دھیرے پورے سال میں ایک ایک کر کے روزہ رکھنا شروع کریں۔ مثال وہی اسی طرح حساب کر لے کہ میرے کتنے سال کے روزے چھوٹے ہیں، حتماً اتنے سال کے تو ضرور چھوٹے ہیں، ایٹ لیسٹ اتنے ضرور چھوٹے ہیں، اور میکسیمم اتنے چھوٹے ہوں گے، اس کے بعد سے میں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں۔ تو ایٹ لیسٹ کے فگر کو ضرور پورا کر لے، اور جو میکسیمم فگر اگر بعد میں ہمت کر سکے تو ان کو پورا کر لے۔ روزہ رکھنا بہت آسان طریقہ ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ تو نہیں، 1 سال کے 30 ہی روزے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ طے کر لے کہ مثلا میں ہر فرائیڈے کو ایک روزہ رکھوں گا تو تقریباً 7-8 مہینے میں اس کے روزے پورے ہو جائیں گے۔ یا رجب اور شعبان میں مستحب روزے ہیں، لوگ مستحب روزوں کی طرف دوڑتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر کسی کی گردن کے اوپر واجب روزہ ہے تو اس کا مستحب روزہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ کر سکتا ہے کہ رجب اور شعبان یا دیگر جو مستحب روزے ہیں
اس دن وہ قضا روزے کی نیت سے روزہ رکھے، خداوند عالم اسے دونوں روزوں کا ثواب دے دے گا، یعنی جو قضا اس کی ادا ہو گئی وہ بھی ادا ہو جائے گی، اور جو رجب کا مستحب روزہ ہے اس کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا، شعبان کا جو مستحب روزے کا ثواب ہے وہ بھی اس کو مل جائے گا۔ تو یہ کام وہ کر سکتا ہے۔ یا جمعے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر وہ جمعے کے دن قضا روزے کو رکھتا ہے تو جمعے کے دن روزہ رکھنے کا ثواب بھی اسے مل جائے گا اور قضا بھی اس کی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک ہفتے میں ایک دن یا ماہ رجب میں یا ماہ شعبان کی میں جو مستحب روزے ہیں اس کو رکھ کے وہ اپنے روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔